حادثہ کن وقت ہے, اس کو ضائع نہ ہونے دیں. قوم میں بیداری آ گئی ہے, اور میں وہاں 2 میں چیزیں کر سکتا تھا. ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے, لاکھوں لوگ تھے. ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے, اتنے لوگ تھے. ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں, اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو, لاشیں گریں, تاکہ وہ جناب وہ ان کی تحریک اور اٹھ جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا. میری ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہے. میں کبھی اس سے باہر نہیں نکلا, اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو, میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں اپنی 2 اسمبلیوں کو, ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا, جب ہم ان 2 اسمبلیوں سے نکلیں گے, جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے, 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں, یہ خوف زدہ ہیں, الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہا ہے. ان کا مقصد ایک ہے, کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے, اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا, یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں, میرا ساتھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو, آج ہے ہفتہ, اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے, اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے. اور اس کے بعد ہماری جو 100 غالباً 23 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں, ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو. یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا, انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسپٹ کرنے کے, انہوں نے 8 سیٹیں چنی. یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے, اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں, جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے, اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر. اب یہ عوام دیکھیں کدھر, آج ایک باشعور عوام ہے, بیداری آئی ہوئی ہے میری قوم میں. پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں, میں 8 سیٹوں پہ لڑا, پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا, اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے 8 کی 8 سیٹوں پہ جتایا, 7 سیٹوں پہ جتایا. اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی, ذرا وہاں دیکھ لے, وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھاندلی نہیں نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری اسٹیٹ مشینری استعمال کی اور ووٹ باہر پھینک دیا, جو ہر بار استعمال کرتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مایوسی گناہ ہے. آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں, یا آپ باہر ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور کوئی نوکری مل جائے, یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو, اس سے بھاگتا ہے. اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اب کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپٹ نظام کا مقابلہ کریں, اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے, اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے. میں نہیں چاہتا کہ یہ سری لنکا جیسا سچویشن ہو کہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں اور توڑ پھوڑ ہو. میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں, اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے. اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کے نکلیں گے. اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے, میں 3.5 سال گورنمنٹ میں رہا, اس کے باوجود کہ بینکرپٹ گورنمنٹ میں لی, اس کے باوجود کہ ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بالکل. ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے, ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا. صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائسس آتا ہے, وہ اوپر سے آ گیا.
2 साल वो रहा, उसके बावजूद पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने, जिस तरह मैंने कहा कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स को तो अमेरिकन डॉलर्स मिले, हमें तो कोई डॉलर्स ही मिले। सबसे बेहतरीन हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। इस सब के बावजूद अब हम समझ गए हैं, मुझे तीसरे और चौथे साल में पूरी समझ आ गई कि ये गवर्नमेंट चलती कैसे है। मैं आखिर में सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, मायूस ना हो। मुल्क ये तब अब उठेगा जब बड़े और मुश्किल फैसले होंगे। ये मुश्किल फैसले इनके नहीं कि कीमतें बढ़ाते जाओ और कहो जी मुश्किल फैसला है। मुश्किल फैसले का मतलब मुल्क के इदारों को रिस्ट्रक्चर करें, इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करें, रूल ऑफ लॉ कायम करें। अगर अल्लाह भारी अक्सरियत देता है तो तब आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इस मुल्क में इस्लाहात कर सकते हैं, इदारे ठीक कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट कैसे चलती है, इतनी बड़ी हमने गवर्नमेंट बना दी है और वो हमें आगे निकलने नहीं देती। हर जगह रुकावटें बन गई हुई है और हमने काफी चेंज भी किया। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। कैसे हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है उसका हमने प्लान बनाया हुआ है। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को कैसे खड़ा करना है, जो असल रोजगार देती है और दौलत में इजाफा होता है। अपनी एग्रीकल्चर जो ज़राअत है, हमने चाइना से बात कर चुके थे कि नई टेक्नोलॉजी हम लेके आए। बदकिस्मती से कोरोना की वजह से 2 साल चाइना बंद हो गया। वो जो नई टेक्नोलॉजी से हमने सिर्फ अपनी, अगर हम वो छोड़े कि जो चाइना के अंदर वो पैदावार लेते हैं 1 एकड़ से, हम अगर अपनी दुगनी कर लें तो अब ये समझे कि पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा। सो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि कोई मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये टूरिज्म में ही हम इतना पैसा बना सकते हैं और वो भी बदकिस्मती से कोरोना की वजह से टूरिज्म सारी दुनिया में बंद होगी। हम इस मुल्क को उठा सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट उठाएगी जिसके पास एक मैंडेट हो, जिसके पास अवाम की ताकत हो। और इस अल्लाह के बाद इस मुल्क के जो वारिस है वो अवाम है और कोई नहीं। अवाम इस मुल्क की वारिस है और मैं उनमें आप में से हूं। हमने इस अवाम ने एक कौम बन के हमने इस मुश्किल वक्त से निकलना है, और लेकिन वो निकलेंगे तब जब इस मुल्क